سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو بحران ہمیں درپیش ہے وہ بے روزگاری کا ہی ہے. قریب 32% انمپلائمنٹ ریٹ ہے اس وقت جموں کشمیر میں, جو ہائیسٹ ہے پوری کنٹری میں. اور کچھ انیشیٹیوز ہے جیسے JNK گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سکیمز ہے. لیبر اینڈ امپلائمنٹ کی ڈپارٹمنٹ جو ہے کافی سیکٹرز میں کام کرتا آ رہا ہے شروع میں بھی. اور آج ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہمارے ہیں انہوں نے پلوامہ میں ایک کوشش بھی کی ہے, ریچ آؤٹ کی ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کی جائے تاکہ جو نوجوان ہیں. اور ڈگری کالج پلوامہ میں آج جو پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے ہوسٹ کیا تھا یہ ایونٹ کہ یہاں کے نوجوانوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم ہو, جو لیبر ڈپارٹمنٹ نے کولیبریشن میں پروگرام شروع کیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ مشن یووا جیسی اسکیمیں جو ہے یا جو آلریڈی مارکیٹ میں اس وقت یہاں انڈسٹریل سب سے بڑا گروتھ سینٹر ہے پلوامہ میں, تو اس کو کولیبریٹ اور لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو اویلیبل ہے وہ یہاں کے نوجوانوں کو فراہم ہو اور ان کو زیادہ اویئرنیس ملے. تو اسی کے حوالے سے آج یہ کوشش یہاں پہ کی گئی ہے. بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. تو ہمیں امید ہمارے ڈسٹرکٹ لیبر آفیسر صاحب جو ہے یہ اور بھی ایسے انیشیٹوز کرتے آ رہیں گے, اینڈ سچ ایونٹس شوڈ لیڈ انٹو اے پروسیس, اور جس سے بے روزگاری بھی چیک ہو. اور کافی انسپائرنگ سٹوریز بھی ہے. کچھ لوگ جینوئنلی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایگریکلچر میں, ہارٹیکلچر میں, اور کچھ لوگ سٹارٹ اپس اپنے شروع کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس جو پروگرامز ہیں ان کا بینیفٹ لے کے تھوڑی بہت ہینڈ ہولڈنگ ہو کے نوجوان کچھ اپنے سٹارٹ اپس بلڈ کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ایسی پروگرام سے اویئرنیس بھی ہوگی اور تھوڑی بہت سیلف سفیشینسی میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. 2019 کے بعد جموں کشمیر میں کافی باؤنڈریز اور ڈرائنگز چینج ہوئی ہے, ڈیلیمیٹیشن ہوا, اس میں لوگوں کی کنسلٹیشن نہیں تھی. تو اب یہ جو ہم نے ایک انیشیٹو اٹھایا ہے اس میں غرض یہ ہے کہ جب تک بڑی چیزیں بڑی تبدیلیاں ہوں گی تب تک ڈسٹرکس میں جو دور دراز ڈسٹرکس ہے یا جو کچھ ایسے ایریاز ہے, ہیلی ایریاز ہے, اور جن کی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈس ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسینٹرلائزیشن ہونی چاہیے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز بننے چاہیے. مانے آپ چناب بیلٹ ہے, ڈوڈا کشتواڑ کو دیکھیے, سب سے زیادہ وہاں جانے جاتی ہے نیچرل کلیمٹیز میں. لاسٹ ایئر بھی کئی لوگ مارے گئے. تو اگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں ڈویژنل کمشنر کا آفس 200 کلومیٹر دور ان کو ہے, اگر وہ ڈوڈا میں ہوگا تو پورے چناب ویلی کو آسائش ہوگی, رام بند میں, ڈوڈا میں, کشتواڑ میں. تو ہم چاہتے ہیں ڈوڈا میں ایک ڈویژنل کمشنر سپریٹ ڈیوکام کا آفس بنے تاکہ لوگوں کو جو مشکلات ہو انہیں جموں نہ جانا پڑے. سملرلی پیر پنچال ویلی جو ہے بارڈر علاقہ ہے, آپ نے دیکھا آپریشن سندور میں سب سے زیادہ مصیبت وہی لوگ اٹھاتے ہیں, چاہے رجوری ہو, پنچ ہو, مینڈر ہو, سرن کوٹ ہو, ان لوگوں کو جموں جانا پڑتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائلوں کے لیے. تو ڈیسینٹرلائزیشن کو نظر میں رکھ کے وہاں پہ ایک رجوری میں ایک ڈویژن بنے تاکہ وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ وہاں پہ ہی حل ہو. اسی کے طریقے میں کئی علاقے جیسے بدرواہ ہے, ایک پرانا ضلع ہے, پرانی جگہ ہے جو بہت ہسٹورک جگہ رہی ہے, ان کی شروع سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں ایک ہل ڈسٹرکٹ ملا جائے. اگر ہل ڈسٹرکٹ ان کو دے جاتے ہیں اس سے لوگوں کو مشکلات, آپ دیکھیں برف ہو, راستے خراب ہوتے ہیں. بانی حل آپ ہمیشہ دیکھیں لائف لائن ہے ہماری ملک کے ساتھ کشمیر کی, ہمیشہ روڈ بند ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایڈمنسٹریٹو سپورٹ زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں بانی حل میں گول گلاب گڑھ جو علاقہ ہے وہاں کی ڈیمانڈ ہے, وہاں پہ اگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنیں گے لوگوں کو آسائش ہوگی. دیکھیں MLA بنتے ہیں 90 لوگ ہیں لیکن ان کے پاس بہت کم انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہوتا ہے. اس لیے گریز ہے ایسا علاقہ ہے جو بارڈر پہ ہے, لائن آف کنٹرول پہ ہے سب سے زیادہ. اگر وہاں ایک بریگیڈ رہ سکتا ہے تو وہاں ایک DC بھی رہ سکتا ہے. سملرلی آپ کرنا کی بات کریے, ٹنگڈار جسے کہتے ہیں, لائن آف کنٹرول پہ ہے. آپ نے دیکھا جب شیلنگ ہوتی ہے لوگوں کو مصیبت درپیش ہوتی ہے, وہاں ایک GOC بیٹھتے ہیں اس سارے ایریا میں. اگر ایک جنرل بیٹھ سکتے ہیں, بریگیڈیئر بیٹھ سکتے ہیں, سینسیٹیو ایریاز ہیں, تو وہاں پر ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہونا بھی ضروری ہے. وہاں گریز کو, ٹنگڈار کو ڈسٹرکٹ سٹیٹس اگر ملے گا تو ہل ڈسٹرکٹس ان کو دے کر ان کے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. 200 کلومیٹر ان کو دور آنا پڑتا ہے کپوارہ ہیڈ کوارٹر میں. سملرلی سوپور ایک ہسٹورک جگہ رہی ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے, دیرن ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایک ڈسٹرکٹ سپریٹ ملنا چاہیے. ہندوارہ میں ہر فیسلٹی اویلیبل ہے لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ نہیں ہے. اسی طریقے میں کئی ایسے علاقے ہیں جیسے پہلگام راؤنڈ دا ایئر بزی رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اننت ناگ ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں کی ایڈمنسٹریشن پورے سال بھر متاثر ہوتی ہے کیونکہ یاترا اور ٹورزم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے پورے کنٹری کا جو فوٹ لوڈ ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اشمکام میں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنے, سپریٹ ڈسٹرکٹ بنے تاکہ یاترا ہو, ٹورزم ہو, وہ وہاں سے مینیج ہو اور اننت ناگ کے لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے. یہ ایک پرپوزل ہے جو کوشش ہو, ہمیں امید یہ ہے کہ اس پرپوزل کو گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی اور باقی جتنے MLA صاحبان ہیں وہ بھی اس پہ غور و فکر کریں گے. مجھے لگتا ہے جب تک
इंशाल्लाह आने वाले सेशन में ये मुद्दा उठेगा और हमारी तरफ से यही कोशिश होगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस मिले एट द डोर स्टेप और डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की बाउंड्रीज़ को रीड्रा करने की ज़रूरत है और ये बिल उसी प्रोसेस का शुरुआत है।